اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی بحث سورہ یاسین کے شان نزول کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ جس سورہ کو قلب قرآن کہا گیا ہے، حلال مشکلات کہا گیا ہے، جبکہ ائمہ نے ضمانت لی ہے کہ اپنے ہر مشکل وقت میں اس سورہ کی تلاوت کر کے ورد کرو، انشاءاللہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ چنانچہ سورہ یاسین کی تلاوت کو ہم ایک ایسی دوا سے شبیہ دے سکتے ہیں کہ جو ہر درد اور علاج کی دوا ہے، جبکہ ہر مرض کی دوا الگ الگ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لیکن تمام امراض کی دوا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہے، یعنی جتنے بھی امراض ہیں اس کی دوا، اس کا علاج تلاوت سورہ یاسین میں ہے۔ جبکہ دنیاوی انسان یہ ہے کہ جب آج آپ کسی میڈیکل اسٹور میں جائیں تو وہاں ہر درد و مرض کے لیے الگ الگ دوائی ملتی ہے، پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک دوا کینسر جیسے بڑے خطرناک مرض سے لے کر نزلہ زکام جیسے ہم ہر عام مرض تک کے علاج کے لیے کافی ہو، مگر یعنی دنیاوی عقل یہ ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، جس کی عقل یہ ہے کہ ہر دوا کے لیے، ہر مرض کے لیے دوا الگ الگ ہے۔ کینسر کے مرض کے لیے الگ دوا ہے، کان درد کے لیے الگ دوا ہے، دانت درد کے لیے الگ دوا ہے، اور آنکھوں کی روشنی کے لیے الگ دوا ہے، سر کے درد کے لیے دوا ہے۔ لیکن اگر جو ہے ہم اللہ کے فیصلے کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے صرف اور صرف سارے امراض کی دوا جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کو قرار دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ بھائی ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو ہے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، ہم سورہ پڑھا کرتے ہیں لیکن ہم یعنی ہماری حاجتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حاجتیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعائیں کیوں نہیں آپ کی رد کر دی جاتی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری کمائی اور ہماری یہ غذا ہے۔ اگر غذا حلال ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہماری سمجھ میں قرآن بھی آئے گا، اہل بیت بھی آئیں گے، اللہ بھی آئے گا، اور اگر غذا حرام ہے تو ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو وہی غذا کھلائیں جو حلال ہو۔ حلال کمانے میں مشکلات ضرور ہیں، زندگی گزارنے میں بھی مشکلات ہیں، لیکن یہی طریقہ جو ہے ہمارا زندگی میں ہماری ابدی زندگی کو روشن اور منور کر دے گا، اور ہمارے امراض کے لیے بھی جو ہے وہ فائدے بخش ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم حلال حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں یا حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم حلال رزق کھا رہے ہیں، اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ کیا ہے، خاص طور سے غیبتوں سے، بدگوئیوں سے اپنی زبان کو پاک رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دعا قبول خداوند عالم کیوں نہیں کرے گا؟ ارے بھائی، اللہ جتنا ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ ہم کو اور آپ کو چاہتا ہے۔
لیکن جو کچھ بھی ہم ہم مشکلات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ اپنے ہم اور آپ کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم کلام اللہ پڑھنے کے لیے کم از کم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، اپنے کانوں سے ہم، اس لیے کہ ہمارے کان کو جب سنائی دے تو قرآن کی تلاوت سنائی دے، اس میں غیبت نہ آنے پائے۔ ان آنکھوں کو محرمات سے دور رکھیں تو ہماری دعائیں بالکل قبول ہوں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خاص و عام جگہ پر آپ جائیے تو دیکھیے صاحب، غیبت تو بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یہ گناہ رہا ہی نہیں ہے، بالکل چٹخارے مار مار کے غیبتیں کی جاتی ہیں، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت ہو رہی ہے، جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اس کے نیک عمل سارے، یعنی جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے سارے بد اعمال اس غیبت کرنے والے کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے نیک اعمال جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے کھاتے میں چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ لہٰذا ہم کو اگر اپنے اعمال کو صحیح رکھنا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ہم کو مرنے کے بعد کچھ حاصل کر پانا ہے اور اس کی گٹھری کو کم نہیں کرنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم غیبتوں سے بچیں، بدگوئیوں سے بچیں، محفوظ رہیں۔ ہم ایسی چیز نہ سنیں جو حرام ہو، ہم ایسی چیز نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو طاہر کریں تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جب ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یاسین ہر سختی اور مشکل کے لیے مشکل کشا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، یعنی میں نے دواؤں کے بارے میں بتایا، علاج کے بارے میں بتایا کہ ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، جبکہ ہر تالے کے لیے ایک خاص چابی اور تالی ہوتی ہے، اور آپ ایک چابی سے تمام تالوں کو نہیں کھول سکتے۔ یعنی کبھی آپ ایک چابی لیجئے اور گھر میں جتنے تالے پڑے ہیں اس کو تمام تالوں کو ایک چابی سے کھولنے کی کوشش کریے، نہیں کھول سکیں گے۔ البتہ بعض بڑے ہوٹلوں میں شاہ کلید کے نام سے ایک ایسی چابی ہوتی ہے کہ اس ہوٹل کے تمام تالوں کو کھول سکتی ہے، لیکن ایک مخصوص ہوٹل کی شاہ کلید فقط اسی ہوٹل کے تالوں سے مخصوص ہے۔ یعنی شاہ کلید جو ہوتی ہے وہ ہوٹل کی تو اسی سے مخصوص ہے، وہ دوسرے ہوٹلوں کے تالے کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن سورہ یاسین ایک ایسا مشکل کشا اور گویا ایک ایسی کلید و چابی ہے کہ جس کے ذریعے آپ مشکلات زندگی کی تمام گروہوں اور دنیاوی اور آخری تمام مقاصد اور امور کے لیے دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورہ یاسین ہی ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اوپر تمام چیزوں کی لذتیں ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کا طریقہ، اس سے سورہ یاسین سے حاصل کرنے کے جو فرائض ہمیں اوپر بتائے گئے ہیں اس طرح سے۔ یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ ہم نجس زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہوں کہ صاحب ہماری یہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان کو
پاک رکھیں۔ اخروی مقصد و ہدف کی مثال ایک عالم اور عارف مثلاً جو لقاء اللہ کی عظیم منزل تک پہنچنے اور اپنے ذہنی خطورات و خیالات کو ناپید کرنے میں بہت کوشاں ہو، وہ بھی یاسین کے ذریعے اپنے اس بلند اخروی مقصد اور ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان، ہر مخلوق اس سورہ کا فائدہ حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ سورہ کی مقاصد کو، اپنے ہدف کو اس سورہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، اپنے اس کا مشکل میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ آگے عرض ہے سورہ یاسین اپنا مددگار اور مشکل کشا اس کو بناؤ۔ سورہ یاسین کو اپنا مددگار اور مشکل کشا بناؤ۔ عرض یہ کہ عالی مقاصد یا محاسن کو پانے یا پھر رذائل و بد اخلاقیوں سے دور ہونے کے لیے یاسین سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ایک منحوس آدمی جو ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، اگر اس بڑی خصلت بد اخلاق سے دور ہونا ہے، یعنی تو اپنے کو حسن اخلاق سے آراستہ کرنا چاہیے۔ تو اس مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھی انتہائی نزدیک راستہ سورہ یاسین ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مثلاً بد اخلاق انسان ہے اور جو ہے بد کردار انسان ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی بد اخلاقیوں کے ذریعے سے مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے، ہمیں خطرہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سورہ یاسین کی مدد مانگیں۔ جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ قتل کرنے کے لیے مشرکین کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے تھے، اور اللہ کا حکم ہوا تھا اسی درمیان کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اے میرے حبیب نکل جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا جب ائمہ کے لیے جو ہے ائمہ نے اس سے مدد حاصل کی ہے، تو ان کے توسط سے، ائمہ کے توسط سے ہم بھی اس سورے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عبارت یعنی یاسین لما قرأت لہ، جو کہ سورہ یاسین کی روایتوں میں آئی ہے، یعنی آب زمزم کے سلسلے میں بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ماؤ زمزم لما شرب لہ، مطلب یہ ہے کہ آپ زمزم فقط پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے بہت سی حاجتوں اور مرادوں کو پانے کی امید کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ حلال مشکلات ہے۔ جس طرح آپ زمزم کو پی سکتے ہیں ہر مرض کے شفا کے لیے، اس طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی مرض اور کوئی بھی مشکل کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ چشمہ زمزم خانہ کعبہ کے پہلو میں اعزاز خداوندی سے پھوٹا اور ظاہر ہوا ہے۔ بیت اللہ کے زائرین کو اس کے سلسلے میں 3 آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جو اس تک پہنچے اسے چشمہ زمزم کا پانی اپنے سر، چہرے اور ہاتھوں پر ملنا چاہیے۔ جو وہاں تک پہنچ جائے اس کے لیے
حکم ہے کہ زمزم کے پانی کو سر، چہرے اور ہاتھوں میں ملنا چاہیے۔ نمبر 2، اسے دوسرے افراد کے لیے بطور ہدیہ لے جانا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہاں پر جو امامزادوں و یا ائمہ کے قدوم کے ذریعے جو ہمیں پانی نصیب ہوتا ہے کہ جس سے چشمے پھوٹے ہیں، ان چشموں کا پانی ہم لے کے آتے ہیں، اور اس پانی سے ہمیں شفائیں ملتی ہیں، ہمارے امراض صحیح ہوتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ وہ بھی اس مقدس سرزمین پر پہنچ کر اسے نوش کریں۔ اور جب زمزم ہم جو ہے، ظاہر سی بات ہے، دوسرے افراد کے لیے بھی ہم جب جائیں تو لے کے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارا، جن لوگوں کے لیے ہم زمزم لیے جا رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر آنے کے بعد اس زمزم کے پانی سے اپنی فیضیاب فرما، اس کو مستفید فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔